سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امامت دے اور بیکاری خیر شہرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ نہ دارم جستو مل جائم نہ دانم جستو ما بائم توی خود سازو سامانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت ساحل پیپر توی سلطان لا تنہر شاہ پہلے عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ محترم احبہ طویل احترام بڑے بزرگ تشریف لائے تمام تر برادران اسلام اپنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کی ابتدائی آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آج کے اس جمعۃ المبارکہ کی بابرکت ساعت میں چند الفاظ گوشہ گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں۔ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت نازش ہر دو جہاں سیاہ لامکاں معلم کائنات مختار کل نبی غیب داں شافع روز محشر ارواح نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے میں جس آیت کو میں نے سرمد سکن کی حیثیت سے پڑھا ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں پھر مزید گفتگو کیے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15 سپارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پاک ہے وہ ذات، کون ذات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو۔ بندے سے کون مراد ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ جو پاک ذات والا ہے اس نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے وہ مسجد اقصی تک لے گیا۔ آج کے اس گفتگو اور جمعۃ المبارکہ کے تھوڑے سے بیان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد اقصی جہاں پر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر اس قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی ہے کیا؟ مسجد حرام کے تعلق سے آپ کما کو اکثر ابھی غالباً پچھلے جمعہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ مسجد حرام تو وہ مسجد ہے جو روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد کہا جائے، یا یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں کہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ کہا جائے تو یہ بھی مبالغہ نہیں کہ زمین کا آغاز اللہ نے اسی جگہ سے فرمایا۔ تو مسجد حرام کے حوالے سے آپ نے پچھلے جمعہ میں سماعت کیا۔ آج مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی ہے کیا؟ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، تو آج مبادہ مسجد اقصی کے حوالے سے ہماری ذہنت، ہمارا تھاٹ ہے کیا، اور مسجد اقصی کو امت مسلمہ اتنا عزیز کیوں سمجھ رہی ہے؟ تو روئے زمین پر 3 مساجد ایسی ہیں جن پر امت مسلمہ دل و جان سے فدا ہے۔ پہلا تو مسجد حرام بیت اللہ شریف، مسجد حرام وہ تمام احاطہ جو حرم کے دائرے میں ہے وہ مسجد حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی شریف جو حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے اور مسجد اقصی کا یہاں پہ قرآن میں ذکر ہے، اور مسجد اقصی کے حوالے سے امت مسلمہ کا تصور کیا ہے؟
اس حوالے سے صرف یہ عرض کرنا کہ مسجد اقصی کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کی تعمیر کروائی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے بانی و مبانی حضرت داؤد علیہ السلام، پھر رفتہ رفتہ تبدیلی زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے لیا. آپ نے ہیکل سلیمانی کا نام تقریباً سماعت کیا ہوگا. ہیکل سلیمانی، ہیکل کے معنی آتے ہیں محل کے، ہیکل بمعنی محل ہے. تو یہودیوں نے اسے ہیکل سلیمانی کہا کہ یہ حضرت سلیمان کا محل ہے، اس لیے میں اس کا دعوے دار ہوں. اور امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے متبعین و فرما برداروں نے اس پر یہ دعویٰ رکھا کہ اس کو ہمارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بانی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسلمانوں کے نبی اور تمام رسولوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کا سفر معراج میں آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں سے معراج کا آغاز فرمایا. اس لیے یہ ہمارے لیے متبرک ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے ہمیں یہ جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے یہ ہمیں مال سے زیادہ عزیز ہے، ہاں اس لیے یہ ہمیں اپنی اولادوں کی جان سے زیادہ عزیز ہے. مسجد اقصی دنیا میں، کائنات میں تیسرے نمبر کی ہمارے لیے مسجد ہے، لیکن یہ عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے. اس پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری مال بھی قربان ہے، اور ضرورت پڑی تو ہماری اولادوں کی جانیں قربان ہے، اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی اس کے حوالے نظر پیش کر دیں گے. مسجد اقصی وہ عظیم ترین مسجد ہے. مسجد اقصی روحی ایمان ہے. آپ ذرا دیکھیں ابتدائی اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں. ہمارا پیغمبر تمام رسولوں کا امام، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں مسجد اقصی کی جانب آپ اپنے رخ کو کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. خانہ کعبہ قبلہ متعین نہیں کیا گیا تھا، خانہ کعبہ قبلہ متعین نہیں تھا. آپ ذرا سے دیکھ لیں ہجرت کے بعد کے واقعات کو، آپ ذرا سے دیکھیں ہجرت کے تقریباً 15 یا 18 دن، 18 ربیع الاول کو، پہلی ہجری میں 18 ربیع الاول کو جب مسجد نبوی شریف کی بنیادیں رکھی جانے لگی اور تعمیر ہونے لگی، تو آپ ذرا سے دیکھیں تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مسجد شریف میں 3 دروازے بنائے تھے. ایک دروازے کو بیت الاقصی کی جانب آپ نے فرمایا تھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ابتدائی اسلام میں ہمارا قبلہ مسجد اقصی رہا ہے. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے بے شمار رحمتیں رکھی ہیں. قرآن آج تک ببانگے دوہرے اعلان کر رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بارکنا حولہ، محبوب میں نے اس کے ارد گرد یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے چاروں جانب اطراف میں ارد گرد بے شمار رحمتیں رکھی ہیں. بارکنا حولہ، برکت کی جمع بارکنا، ہم نے اس کے آس پاس بڑی برکتیں رکھی ہیں اور رحمتیں رکھی ہیں. محبوب آپ اسے دیکھ لیں، محبوب آپ اسے دیکھ لیں. اب یہاں پر ایک نقطے کا اور حل میں دیتا چلوں اور عرض کرتا چلوں. محبوب کو دکھایا جا رہا ہے، محبوب آپ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں. آج اس دور میں جب کہ ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، آج مسجد اقصی کے سرزمین فلسطین کے امت مسلمہ کے وہ غیور مسلمان جو اپنی جان کا بھی نذرانہ دے کر کے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے انہوں نے اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بیوہ اور یتیم ہوتے انہوں نے دیکھا ہے، خون کے آنسو روئے ہیں ہر موقع اور ہر محل پر. لیکن آج جب کہ ہم اور آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہوئے ہیں، مسجد اقصی کہ وہ ہمارے دینی مذہبی بھائی جو ہمارے حقیقی بھائیوں سے زیادہ اہم ہیں، ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ جب تیر و تلوار اور سنان سے مقابلہ تھا، آج تو ہواؤں میں زہر گھول دیا جا رہا ہے تاکہ امت ایک جانب سے لوگ ایک طرفہ
چلے جائیں، خبر ہی نہیں ہوگی ابھی یہاں بیٹھے کہ کب یہاں پہ کیا ہو جائے۔ مزید وضاحت نہیں کرنی مجھے، صرف یہ آپ کی توجہ یاد کرانا مقصود ہے میرا کہ فلسطین صدیوں صدیوں سے وہ نبیوں اور رسولوں کی آماج گا رہی ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اہم رہی ہے، اور فلسطین وہ سرزمین ہے جو انسانی لحاظ سے بھی انسانی پروردہ کا جذبہ رکھتی ہے، اور اگر یہ جذبہ کارگر نہ ہوتا تو 1943 میں جب پوری دنیا سے یہودی مار کر کے یہ ننگے بھوکے بھگائے جا رہے تھے اور کوئی زمین انہیں قبول کرنے کے لیے روادار نہیں تھی، یہ گردش کر رہے تھے، اور فلسطین کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے بڑی بڑی تختیاں ٹانگ لی اور کہا اہل فلسطین بڑی امیدوں کے ساتھ ہم تمہاری دھرتی پر اتر رہے ہیں، بڑی آرزوؤں کے ساتھ تمہاری دھرتی پر اتر رہے ہیں، ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، ہمیں مایوس نہ کرنا، ہمیں پناہ دے دینا۔ جبکہ یہ وہ تاریخ تھی، یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ یہودی کو کوئی زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا۔ آج امریکہ آج جو پشت پناہ ہی کر رہا ہے، یہی امریکہ اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ برطانیہ جو پشت پناہی کر رہے ہیں، کوئی ان یہودیوں کا پرسان حال نہیں تھا، لیکن قربان جاؤ تعلیمات اسلام پر کہ فلسطین کے مسلمانوں نے ان ننگے بھوکے یہودیوں کو اپنایا، فقط اپنی زمین نہیں دی، اپنا گھر بھی دیا انہیں بسنے کے لیے۔ کس لیے دیا؟ جبکہ قرآن نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا، قرآن نے بتا دیا تھا، اے مسلمانوں یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت سے موجود رہی، لیکن انسانی جذبہ تھا، انہوں نے کہا یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ننگے بھوکے لوگ ہیں، ان کی بہنوں ان کی بیٹیوں کی لاشیں یہ اٹھانے والے ہیں، اور ان کے سروں کا مینار قائم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اسلام کے خلاف نہیں بھونکیں گے، انسانیت کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن ذرا سے دیکھو 1943 اور آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، 2023 میں ہیں، کتنا عرصہ ہوا؟ بہت زیادہ نہیں ہوا، لیکن ان احسان فراموشوں نے یہ صلہ اور یہ بدلہ دیا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے تن ڈھکنے کے لیے کپڑے دیے، جنہوں نے سر چھپانے کے لیے گھر دیا، چھت دیا، آج انہی کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی بہن بیٹیوں کے آبروؤں کے ساتھ کھیلا، ان کے گھروں کو توڑا، اللہ کے برگزیدہ گھر کو توڑا، اور یہ جس ہیکل سلیمانی پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، آپ تاریخ پڑھتے جائیں، ابھی تقریباً 1996 یا 1994 کا حادثہ ہے کہ حضرت اسی بیت اقصیٰ میں آگ لگائی گئی، اور وہ ممبر جسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، 16 جنگیں لڑنے کے بعد 17ویں مارکے میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس لیے 16 جنگوں میں ساتھ رکھا کہ جب مسجد اقصیٰ پر فتح ہوگا تو اس ممبر کو مسجد میں رکھا جائے گا۔ ان یہودیوں نے اس ممبر کو بھی جلایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج دور حاضر میں یہ حادثہ گزرنے کے بعد گاؤں گلی محلوں میں اور چوراہوں پر آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے مل رہے ہیں اور ملیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو کس طرح سے مارا کاٹا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے خلاف کس قدر جو ہے سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کو کس طرح سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے، تو پھر کیا مولانا کھڑے ہو کر کے وہابی دیوبندی کرتے ہیں، مولانا کھڑے ہو کر کے رافضی اور شیعہ اور شمع نیازی کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو آپس میں لڑا رہے ہیں،
کلمہ پڑھنے قرآن پڑھنے والے کو آپس میں لڑا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کو آپس میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مولانا کو سارے فرقوں کو ایک کرنا چاہیے، مولانا کو سارے فرقوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے، مولانا کو چاہیے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبا، اگر بھیڑیے کو شیر کا کھال پہنا دو تو شیر نہیں ہو جاتا ہے، گدھے کو شیر کی کھال پہنا دو وہ شیر نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح سے لومڑی کو اگر شیر کا کھال پہنا دیا جائے تو میڈیا کا زمانہ ہے، بس واٹس ایپ پہ کیا آیا، ہمارے مولانا نے کیا کہا اور ان کے کیا نے کہا، وہ تیتر لڑانے والی کہانیاں ہیں۔ مخبر صادق، ہاں وہ نبی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم تسلیم کرو کہ ہمارا پیغمبر نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار، غیب داں نبی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں یہ تسلیم کرو کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، یہ اقرار کرو کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جس دن ایسا تمہاری ضمیر نے قبول کر لیا تو یقین جانیں پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب صرف مسجد اقصی ہی کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ انقلاب صرف مسجد اقصی کے حدود کی نگرانی نہیں کرے گا، بلکہ روئے زمین پر کہیں دور دراز جنگلوں میں اگر ایک تنہا مسلمان آباد ہوگا تو اس کی بھی عزت اور مال کی حفاظت تمہارا یہ انقلاب کرے گا۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں اس جملے کی صفائی کر پیش کروں گا۔ ہمارے نبی غیب داں نبی، مخبر صادق ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ قرب قیامت فتنہ بارشوں کی طرح برسے گا، قرب قیامت فتنہ بارش کی طرح برسے گا۔ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں، بہت ساری آج تک، اب جب کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، کئی ساری نشانیاں دیکھی جا چکی ہیں۔ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور حضور کا یہ فرمان حرف با حرف صحیح نظر آ رہا ہے کہ فتنہ بارشوں کی طرح برسے گا۔ جب ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی تیار کر دیا تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں جب پہلے ہی بتا دیا کہ فتنے کی بارشیں ہوں گی، جب ہمارے گھر میں کوئی ایک فتنے باز پیدا ہو جائے تو دوسرے بھائی کو قرار نہیں ملتا۔ بات سمجھیں، محلے میں ایک فتنہ اگر پیدا ہو جائے، ایک جاسوس پیدا ہو جائے، قوم کا ایک جاسوس پیدا ہو جائے تو پورا گاؤں پریشان رہتا ہے۔ اور یہاں تو مخبر صادق فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت فتنہ بارشوں کی طرح برسے گا، بارشوں کی طرح برسے گا۔ اب جب فتنہ اتنا زیادہ برسے گا تو امت مسلمہ کو قرار کہاں رہ جائے گا؟ امت مسلمہ کو، کاذبوں کو نہیں، فاسق و فاجر کو کے حوالے سے میں نہیں، امت مسلمہ کو قرار باقی نہیں رہ جائے گا۔ پھر باقی کیا رہے گا؟ اضطراب باقی رہے گا، فکر باقی رہے گی، جستجو باقی رہے گا کہ ہائے میرا ایمان نہ جانے پائے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، آل دے کر کے بچانا پڑے تو آل بھی قربان، جان دے کر کے بچانا پڑے تو جان بھی قربان، بھائی دے کر کے بھی قربان کرنا پڑے تو بھائی بھی قربان، بچے تو بس ایمان بچے، بچے تو بس ایمان بچے۔ اور ایمان بچنا تبھی ممکن ہے کہ حضور سے سچا تعلق ہو، حضور سے سچی نسبت ہو، حضور سے سچی محبت ہو، حضور سے سچا لگاؤ ہو، انسیت ہو، محبت ہو۔ یقین جانیں اگر تاریخ نماز کا وبال تو اس کی گردن پہ ہے ہی۔ اسلام کے کسی بھی ارکان کا کوئی منکر بنا بیٹھا ہے، تاریخ بنا بیٹھا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بچ جائے گا، بچنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن درود پاک پیش کریں تو عرض کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہاں پہ گفتگو مسجد اقصی کے حوالے سے تھا اور وقت بھی ہوا کہ ہم اپنی بات کو سمیٹ دیں۔ 2 منٹوں میں بس 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آئندہ جمعہ میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر رہا تو میں باتیں عرض کروں گا۔ مسجد اقصی ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور آج ضرورت ہے کہ مسجد اقصی کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ہم اپنی دعائوں میں انہیں یاد رکھیں، جو اس کی حرمت کے لیے اپنے جان تک کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔
جو اس کی عزت پر جو پہرا دے رہے ہیں، میرے جملے پہ غور رکھیں، جو اس کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں، چاہتے تو وہ بھی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں جاتے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی کاٹ سکتے تھے۔ کیا آپ کو فکر نہیں ہوتا؟ کیا یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ اطمینان سے اپنی زندگی اس زمین پر کہیں اور جا کر کے اپنی زندگی سکون سے اپنے بچوں اور بیوی کے بیچ میں کاٹ لیتے، اہل خاندان کو لے کر کے ہجرت کر جاتے اور کہتے تھے کہ یہ رب کا گھر ہے تو رب حفاظت کرے۔ اور اگر وہ ایسا کہتے تو کوئی نئی بات تو کہتے نا، اگر وہ ایسا کہتے یا کرتے تو نہ کوئی نئی بات کہتے نہ کوئی نیا کام کرتے۔ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ سنو یہ ہماری چیزیں، ہم اس کی نگرانی کریں گے، وہ رب کا گھر ہے تو رب اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور رب نے اپنے گھر کی حفاظت کی بھی، اپنے گھر کی حفاظت کی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آپ میں سے بہت سارے حجاج گئے ہوں گے مینا کے میدان میں، جب آپ جائیں گے نا تو راستے میں وہ جگہ ملے گی جہاں پہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ میں ذلیل و رسوا کرتے ہوئے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ جگہ ملے گی، آج بھی وہ جگہ خالی پڑی ہے۔ گھیر کر کے وہ ماسٹر اقبال بیٹھے ہوئے وہ سر ہلا رہے کہ ہاں صحیح ہے۔ ابھی تازے وہ حاجی ہیں، اسی سال کے وہ حاجی ہیں، انہوں نے دیکھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی جس کی ناموس، جس کی عزت اور جس کی حرمت پر ہمارے دینی بھائی پہرا دے رہے ہیں، ہم فقط اپنی ہی دعا نہیں بلکہ اپنے آہو جاری میں انہیں یاد رکھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں آہو جاری تو آتی نہیں، اپنے اعمال کے حوالے سے آہو جاری نہیں کرنا ہے تو ان کے لیے کون سی آہو جاری کون کرے گا؟ اپنے لیے آہو جاری کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے امت مسلمہ، اور یہاں بھائی بھائی کی بات کریں گے، سوشل میڈیا پہ آ کر کے کہیں گے کہ بس مسلمان ایک ہونا چاہیے۔ ارے نہ وقارو، اپنی اصلاح کرو اور ایک مذہب پہ آؤ جس مذہب پر صحابہ رہے ہیں، تابعین رہے ہیں، محدثین رہے ہیں، مفسرین رہے ہیں، اکابرین امت رہے ہیں، اساگرین امت رہے ہیں، اس پہ جمع ہو جاؤ، درد بٹ جائے گا۔ اور الگ رہو گے تو درد اور زیادہ بڑھے گا، لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہے۔ تیری ہر شان اور سب تیری شوکت مسجد اقصی، تیری ہر شان اور سب تیری شوکت مسجد اقصی، مسلم ہے تیری ہر ایک فضیلت مسجد اقصی، مسلم ہے تیری ہر ایک فضیلت مسجد اقصی۔ مسلمانان عالم کر رہے ہیں یہ دعا پہ ہم، مسلمانان عالم کر رہے ہیں یہ دعا پہ ہم، خدا فرمائے گا تیری حفاظت مسجد اقصی، خدا فرمائے گا تیری حفاظت مسجد اقصی۔ اور دراصل یہ لڑائی کس لیے ہے؟ مسجد اقصی پر یہودی قبضہ پا جائیں تو مسجد اقصی کو برابر کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی قائم کرے۔ ہیکل سلیمانی قائم ہوگا، آپ جب دینیات کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام تشریحاتیں مل جائیں گی۔ ہیکل سلیمانی کو قائم کیا جائے گا تو دجال کا بھی آغاز ہو جائے گا، دجال نکل آئے گا، اور دجال کی اگر کوئی پناہ دینے والا ہوگا، کوئی ان کا لشکری بنے گا تو یہودی بنیں گے، یہی بنیں گے۔ قربان جاؤ ان غیور مسلمانوں پر جو اپنے بچوں اور اپنی بیویوں، اپنے اہل خاندان کی جانیں دے کر کے اس عظیم فتنے کو روک رکھا ہے اور اپنے خون کو خون نہیں سمجھ رہے ہیں، کم سن بچوں کو بھی راہ خدا میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانان عالم کر رہے ہیں یہ دعا پہ ہم، خدا فرمائے گا تیری حفاظت مسجد اقصی، اور بفضل رب رہے گی بالیقین صبح قیامت تک۔ آمین کہہ لیں آپ۔ بفضل رب رہے گی بالیقین صبح قیامت تک، ہر اہل ایمان کو تجھ سے محبت مسجد اقصی، ہر اہل ایمان کو تجھ سے محبت مسجد اقصی، اور تجھے نقصان پہنچانے کی سازش جو بھی کرتے ہیں، تجھے نقصان پہنچانے کی سازش جو بھی کرتے ہیں، تو ان پر بھی بھیج ہر ایک وقت لعنت مسجد اقصی، تو ان پر بھی بھیج ہر ایک وقت لعنت مسجد اقصی۔ اور تیری بے حرمتی جو بھی شقی القلب کرتے ہیں، تیری بے حرمتی جو بھی شقی القلب کرتے ہیں، ہم ان کی سخت کرتے ہیں مذمت مسجد اقصی، ہم ان کی کرتے ہیں سخت مذمت مسجد اقصی۔ اور مسلمانان عالم یہ گوارا کر نہیں سکتے، مسلمانان عالم یہ گوارا کر نہیں سکتے، مسلط تجھ پہ ہو ظالم حکومت مسجد اقصی، مسلط تجھ پہ ہو ظالم حکومت مسجد اقصی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔